نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضرورت کی تمام چیزیں اس دنیا میں اتاری. اسی لیے ایک انسان اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر بلکہ زندگی کے شروع ہونے سے بھی پہلے ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک اپنا رزق پورا کرتا ہے. اس رزق میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ اور بھی بہت سی ضروریات. انسان کی کچھ ضروریات کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ اس کے جذبات کی ضروریات ہیں, کچھ اس کے ذہن کی ہیں, کچھ مادی ہیں, کچھ روحانی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ضرورت جہاں پیدا کی وہاں ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام بھی فرمایا. انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت انسان کے لیے ساتھی کا ہونا یا ازدواجی تعلقات اور شوہر اور بیوی کے رشتے کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا, ایک کمپینین کو پیدا کیا. اور یہ ایک انسان کی بالکل ایک فطری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی شکل میں پیدا نہیں کیا, صرف دو دوست نہیں بنایا بلکہ ان کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کیا اور اسی کے ساتھ وہ دنیا میں اترے. یعنی دنیا میں صرف آدم علیہ السلام نہیں اترے بلکہ ان کے ساتھ حوا بھی اتری. اور اس دن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھر بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا کیے اور پھر ان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے ہر شریعت میں اس کے متعلق واضح ہدایات دی گئی. دونوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت کے رشتے میں باندھا گیا اور محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا گیا, جیسا کہ سورۃ الروم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. تو شادی جو ہے یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے باعث سکون بنائی. یعنی شادی کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو. اور وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کری. اسی محبت اور رحمت کی وجہ سے انسان جوانی کے علاوہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کا بہترین مددگار ہوتا ہے. اور یہ دراصل مطلوب ہے کہ اس تعلق کے اندر ایک دوسرے کے لیے سکون بھی ہو, محبت بھی ہو, رحمت بھی ہو, ایک دوسرے کی کیئر بھی ہو, ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس بھی ہو اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسان قربانی کرنے والا بھی ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں شوہر اور بیوی دونوں کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں. ایک کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض پہلے کا حق ہوتا ہے. اور جب تک دونوں ایک دوسرے کے حقوق نہ دیں اور اپنے فرائض پورے نہ کریں اس وقت تک یہ محبت اور رحمت اور سکون اور یہ تمام چیزیں پھر ناپید ہونے لگتی, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شادی کی اصل روح کو نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے کہ صرف ہمیں سکون چاہیے, صرف ہمیں محبت چاہیے, ہمیں دوسرے کی رحمت یا مرضی چاہیے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے جعل بینکم, تمہارے درمیان اس کو رکھا, نہیں دو طرفہ تعلق ہے یہ. اور جب ایک کے اندر اس میں سے کوئی کمی آتی تو دوسرے کی طرف سے بھی بعض اوقات کمی آنے لگتی ہے اور بعض اوقات وہ کمی آتے آتے بالکل سیچوریشن پوائنٹ پر رشتے پہنچ جاتے ہیں اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے جہاں اور بہت طرح کی تیاریاں کرتے ہیں وہاں ان حقوق اور فرائض کی بھی یاد دہانی کر لیں. اصل میں یہ لیکچر جو میں دینے والی ہوں یہ سننا تو لڑکے اور لڑکی کو چاہیے, لیکن وہ دونوں اس وقت موجود نہیں ہیں, مگر ان کی وجہ سے ایک سبب پیدا ہو گیا کہ جو آلریڈی شادی کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں یا شادی کے رشتے میں پروئے جانے والے ہیں وہ یاد دہانی کر لیں کہ کیا وہ اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے عورتوں کی ذمہ داریوں کے اوپر بات کروں گی, پھر عورتوں کے حقوق پہ بات کروں گی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق اور فرائض رکھے ہیں ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا, ان کا حساب بھی ہوگا, اور ان کے بارے میں جب پوچھ ہوگی تو انسان کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوئی, کوئی کوتاہی ہوئی, تو جب تک دوسرا فریق معاف نہیں کرے گا اس کو, اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے. خواہ والدین اور بچوں کے بیچ میں حقوق اور فرائض ہوں, یا شوہر اور بیوی کے درمیان ہو, یا دو نیبرز کے درمیان ہو, یا
کوئی بھی دو انسانوں کے درمیان. تو اس لیے یہ صرف جو کچھ اس وقت میں بتانے جا رہی ہوں محض کوئی انفارمیشن یا نالج نہیں. یہ چیزیں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کی حیثیت رکھتی ہیں اور ہم سب کو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اپنے زور کی وجہ سے دوسرے کا حق مار جائیں یا حق نہ دیں. دونوں میں سے جو فریق کمزور ہوتا ہے وہ عام طور پر بعض اوقات وہ زیادتی بھی کر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان فرائض کو اپنے رب کی خاطر ادا کرنے والا ہو تاکہ وہاں پر سرخرو. بعض اوقات انسان کو اس کا حق نہیں ملتا, لیکن اس کو کنڈیشن نہ بنا لے کہ چونکہ میرا حق نہیں مل رہا اس لیے میں دوسرے کا حق نہیں دوں گا. اپنا حق لینے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس طریقے پر نہیں کہ انسان دوسرے کا حق نہ دے اور دوسرے پہ ظلم ڈھانے لگے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور ان فرائض کو ادا کرنے یا ان حقوق کو ادا کرنے میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا کیا فائدے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کا حق ادا کرنا ایمان کی حلاوت کا باعث ہے. یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے, اس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی. اگر کوئی عورت بہت عبادت گزار ہے, رات بھر تہجد پڑھتی اور دن بھر روزہ رکھتی, لیکن شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی, حلاوت میں مٹھاس, سویٹنس, جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اس لیے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے تو ہم حق ادا کریں گے, نہیں ہے تو نہیں. اگر حق ادا نہ کیا تو یہ دراصل ایمان میں کمی کی علامت ہے یا اس سے ایمان میں کمی آنے کا اندیشہ ہے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ, مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا, ہاں اے اللہ کے رسول, میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, ایسا نہ کرو, روزہ رکھو بھی اور رات کو بھی قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو, اور کبھی روزہ نہ بھی رکھو, کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے, تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے, اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. یعنی جہاں ایک طرف عورت کو بتایا گیا کہ اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کا حق نہ دے, دوسری طرف مرد کو بھی یہ بتایا گیا کہ جب تک بیوی کا حق ادا نہ ہو اس وقت تک اس کے بھی عمل میں کمی رہ جائے گی, کیونکہ خالی روزے اور رات کی عبادت کو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا. آپ نے نہیں فرمایا اچھا تم تو بہت اچھا کر رہے ہو اور ایسے ہی کرتے چلے جاؤ. آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو شخص روز روزہ رکھنے والا اور رات بھر وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو وہ لازماً حقوق العباد سے غافل ہوگا. پھر اسی طرح دونوں کا ایک دوسرے پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں, ایک دوسرے کی باتیں یا سیکرٹ جو آپس کے ہیں وہ کسی تیسرے تک نہ جانے دیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. یعنی ایک دوسرے کو ڈھانکنے والے, ایک دوسرے سے قریب ترین رشتے والے. اب جسم اور لباس کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی. اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی تیسرا نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے نہیں شیئر کرنی چاہیے, اور خاص طور پر جو پرائیویٹ لائف کے واقعات ہوتے ہیں یا جو ہسبینڈ وائف کے کلوز ریلیشن شپ کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تیسرے شخص تک, چاہے فرینڈز ہوں یا بہنیں ہوں یا ماں باپ ہوں, کسی تک نہیں جانی چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائے. یعنی بالکل جو پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اس کو لوگوں میں بیٹھ کے, مجلسوں میں بیٹھ کے یا اپنے فرینڈز میں بیٹھ کر ڈسکس کرے. ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہوگا. پھر اسی طرح یہ کہ زندگی کے جتنے بھی بوجھ ہیں, جو بھی ذمہ داریاں ہیں, دونوں کو مل کر اٹھانی چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر سارے کا سارا کام بیوی پہ ڈال دے کہ کماؤ بھی خود اور پکاؤ بھی خود اور لاؤ بھی خود اور سب کچھ خود کرو اور بچوں کی تربیت بھی سارا تمہارا ہی ذمہ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہے, اور اپنے فرض کو ادا نہ کرنا یہ بھی دراصل بیوی کے حقوق میں کمی کا باعث. اور اسی طرح اگر بیوی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتی
اور شوہر کی کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی، تو یہ بھی دراصل ایک زیادتی کی بات ہے اور شوہر کے حق میں کمی کی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اولاد کی تربیت ہے یا گھر میں لین دین ہے یا اور معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے کسی ایک فریق پر آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے کلچر میں بعض اوقات یہ ساری عورتوں ہی کی ذمہ داریاں ڈال دی گئی کہ اسے بچوں کو اسکول لینا بھی اور چھوڑنا بھی اور سودا سلف لانا بھی اور پکانا بھی اور سرو بھی کرنا اور خاندانوں کو بھی سنبھالنا اور باقی سارے کام بھی عورت کی ذمہ داری ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ عورت کے اوپر نہیں ڈالا۔ اور پھر اگر بچوں کے اندر کوئی کمی بیشی ہے یا ان کی تعلیم میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس میں بھی پھر عام طور پر عورت کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ تم نے خیال نہیں رکھا یا تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین تحفہ جو والد اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اچھا ادب، یعنی بہترین ادب سکھانا جو ہے وہ باپ کا بہترین تحفہ ہے۔ یعنی عام طور پر باپ دن رات کمانے میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو کھلونے لا دیں گے یا ان کو آؤٹنگ پہ لے جائیں گے یا باہر کھانا کھلا دیں گے تو اس سے شاید ہمارے فرائض پورے ہو جائیں یا ان کو جو ٹائم دینے کا ہمارا ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان چیزوں سے صرف ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی، وہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے ہی سے ادا ہوگی۔ پھر خوشگوار تعلقات کے لیے بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حق کے ساتھ ساتھ شوہر کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو وہ رب کو خوش نہیں کر سکتی جب تک کہ شوہر کو خوش نہ کرے۔ عورت اگر پالان پر سوار ہو یا اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہو اور اس کا شوہر اسے بلائے تب بھی اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ پھر اسی طرح شوہر کی عزت اور احترام بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف پاکستانی کلچر ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ٹھیک ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہہ کے یعنی دونوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ زیادہ رکھا تاکہ گھر کا انتظام اور جو زندگی کا ایک سفر ہے وہ بہترین طریقے سے آرگنائزڈ وے میں چلے، کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن ایک ہیڈ کے بغیر نہیں چل سکتی، اور کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر دو لوگوں کو برابر کا ہیڈ بنا دیا جائے تو بھی کام نہیں چلتا۔ تو اس لیے مرد کا چونکہ ایک درجہ زیادہ ہے، اس لیے درجہ جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پھر ایک حق بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہاں رسپیکٹ بھی دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی حکم دیا نہیں گیا، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ہر الٹی سیدھی غلط بات سب مانتی رہے، اس میں جو ٹھیک ہوگا اس کو ماننا لازم ہے اور جو غلط ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو شوہر کی اطاعت کی بات ہے یہ معروف میں ہے، کیونکہ ایک عام اصول کی بات ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر شوہر کی فرما برداری ضروری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کی خدمت بھی کرے۔ جس طرح شوہر گھر سے باہر سب کچھ کمانے کا ذمہ دار ہے، تو اسی طرح عورت گھر میں آرام اور سکون فراہم کرنے کی بھی ذمہ دار ہے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ ان کی پھوپھی کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کبھی ان کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ یعنی ایک عورت کا اگر شوہر خوش ہے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے اس سے۔ اور یہاں بھی آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم ہے،
مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے خوش نہیں، اور بجا طور پر ایک تو تھا نا ناروا کے مطالبے، ایسی چیزیں جو عورت کے بس میں ہی نہ ہو یا اس کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، تو وہ تو الگ ہے. لیکن جہاں جان بوجھ کر وہ حق میں کبھی کرتی ہے یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں یا اس کے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ اہمیت دیتی، تو یہ بات درست نہیں. تو آپ نے فرمایا وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری جہنم. پھر اسی طرح عورت کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اس طریقے پر رہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یعنی بیوی کا حال حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا انداز، معاملہ کرنے کا انداز، یہ شوہر کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہو، یہ بھی اس کے لیے اجر کی بات ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بات پوری کر دے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. یعنی اپنی شرم و حیا کی بھی حفاظت کرے اور گھر اور جو بھی اس کے کسٹڈی میں شوہر کا مال یا راز یا کوئی بھی چیز ہے ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بولنے میں اچھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ شیریں گفتار ہوتی، یعنی کہ ان کے بولنے میں مٹھاس ہوتی اور تھوڑی چیز پر جلد خوش ہو جاتی، یعنی شکر گزار ہوتی، کیونکہ زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی اور مطالبے بھی کم ہوتے. اس لیے خصوصی طور پر بیوی کی حیثیت سے جو خوبی بیان کی گئی وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ بات کرنے میں بھی اچھی ہو اور بہت زیادہ مطالبے کرنے والی نہ ہو. پھر شوہر کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. یعنی صرف سامنے نہیں بلکہ ان کے پیچھے بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرتی. یعنی شوہر کو چیٹ کرنے والی نہ ہو، دھوکہ دینے والی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ شادی کہیں ہو اور غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں ویسے جیسے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی نگاہوں کی خیانت یا دل کی خیانت. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے کوئی انسان نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی بھی نہیں چھپ سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو راضی کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص طور پر عورت کو وارن کیا ہے. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو اس لیے شوہر کے خاص حق کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اس سے انکار کرنا نہ صرف یہ کہ شوہر کی ناراضگی، تعلقات کی خرابی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے. اور یہی ایک بہت بنیادی وجہ بنتی ہے بعض اوقات شوہر کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ باہر تلاش کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بہترین عورت کون سی ہے. آپ نے فرمایا جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات مان لے، اور بات ماننے میں پھر وہی اصول رہے گا کہ کوئی غلط کام کرنے کا حکم نہ ہو. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی اگر شوہر کو کسی خاص قسم کا لباس پسند ہے تو ایز لانگ ایز وہ شریعت کی حد کے اندر ہے تو عورت کو وہ پہننا چاہیے. اگر کہیں جانے کی بات ہے یا گھر کو کسی خاص انداز میں رکھنے یا کوئی شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی تمام چیزوں میں شوہر کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد اور اس کو خوش کرنا جو ہے وہ لازم ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں اٹھتی. وہ غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ جائے یہاں تک کہ واپس آ جائے، اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہو یہاں تک کہ رجوع کر لے. یعنی اگر کسی جائز بات میں خواہ میں ضد لگائی ہوئی ہے اور نہیں بات مان رہی، اس وقت تک اگر وہ شادی کے رشتے میں ہے تو پھر نمازیں بھی اور عبادت بھی رزق پر. یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ بندوں کا حق ادا نہ کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عورت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت نہ کرے، یعنی نفلی روزے رکھنے یا نفل پڑھنا وغیرہ. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں.
اور نہ ہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی مرد کو گھر میں آنے کی اجازت دے، کیونکہ اس سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شوہر کے مال میں سے اس کی مرضی کے بغیر تحفہ یا صدقہ نہ کرے، کیونکہ کمانے والا مرد ہے، یا تو عورت کا اپنا ذاتی مال یعنی اگر پیرنٹ سے ملا ہے یا انہیرٹ کیا ہے یا وہ خود کماتی ہے تو اس میں تو اپنی مرضی سے جو بھی وہ کرنا چاہے. لیکن اگر شوہر کی طرف سے کچھ ملا ہوا ہے تو اس میں اس سے مشورہ کرنا اور اس کی اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ اصل مالک بہرحال شوہر ہے. اور بہت دفعہ گھروں میں جھگڑے اس وجہ سے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کو اجازت نہیں دیتا اور بیوی اپنی مرضی سے اپنے میکے کو یا کسی اور کو کچھ دینا چاہتی ہے، اور ان معاملات میں اختلاف بعض اوقات گھر کی بنیادیں ڈھیلی کر دیتا ہے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ عورت ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے جس سے گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور گھر کا جھگڑا جو ہے یا گھر کا فساد جو ہے وہ صرف دو لوگوں کو متاثر نہیں کرتا، وہ دو خاندانوں کو متاثر کرتا اور پھر آنے والی نسلوں کو بھی. تو اس لیے اس معاملے میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نامحرموں سے گفتگو سے بھی بچنا چاہیے. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر عورتوں سے ان کے گھروں میں گفتگو سے منع کیا ہے. اگر شوہر کو یہ بات پسند نہیں کہ عورت کسی مرد سے بات کرے تو عورت کو نہیں کرنی چاہیے، کہ بعض اوقات انہی چیزوں سے پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے. پھر اسی طرح شوہر کا ایمان بڑھانے میں مدد دینی چاہیے. صوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو حکم نازل ہونا تھا، وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بہترین مال کون سا ہے سونے چاندی کے علاوہ تو ہم وہی رکھ لیں گے. یعنی سونا چاندی جمع کرنے کی تو یہاں ممانعت آئی ہے، اور خاص طور پر جب اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. تو اگر کوئی اس سے بہتر اور چیز ہے تو پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایمان والی بیوی. یہ سونے چاندی سے بھی بہتر چیز ہے جو اس کے ایمان پر مدد کرنے والی، یعنی اس کو نیکی کی طرف ہمت بندھانے والی. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھیں، نہ کہ ہماری ذمہ داری کہ ہم انہیں رکھیں اور ہم انہیں سپورٹ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جیسے حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق تھا، اس میں آتا ہے کہ عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی ہے وہ بتائیے. تو وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو، آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں. اب آپ دیکھیے آپ چاہتے تو خود ہی کر لیتے، لیکن حضرت عائشہ سے ایک طرح سے اجازت لے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا حق تھا کہ ان کے پاس رہیں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. چنانچہ آپ اٹھے اور وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی گود تر ہو گئی، یعنی آنسو سے. کہتی ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے، آپ کی داڑھی تر ہو گئی. پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی، یعنی جب بیٹھ کے روئے تو گود تر ہو گئی، جب زمین پہ سجدے میں روئے تو زمین تر ہو گئی. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلانے آ گئے. تو انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر کے آنسو تھے. آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. اور وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورۃ آل عمران کی آخری آیات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دے، اور اس میں حضرت اسماء کی مثال ملتی ہے کہ وہ کس طرح حضرت زبیر کے ساتھ ان کے کھیتوں پر کام کرواتی تھی. وہ کہتی ہے کہ حضرت زبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا. اور اس طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی، اس کا چارہ بناتی، اونٹ کو پانی پلاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے، اور وہ پانی پلانے کے لیے ظاہر کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوگی. ان کے ڈول کو سیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا.
وہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی، تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، یعنی اتنا بڑا کام مجھ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حسب ضرورت، اور جب سہولت میسر آئی تو چھوڑ بھی دیے۔ پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی، کھجور کی گٹلیاں سر پہ لاد کے لاتی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے 3 فرسخ 9 میل دور تھی، اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل طے کرتی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا۔ پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور رہے۔ اب یہ جو بد زبانی ہے یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی ہے۔ انسان کی زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے، اور زبان ہی ہوتی ہے جو اس کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر اسے طلاق نہ دے، یعنی یہاں تک حکم ہے کہ ایسی عورت جو بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، وہ اس لائق نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کی بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو۔ یہ بد زبانی جو ہے یہ صرف دنیا کو جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کی آخرت کے لیے بھی بہت سخت نقصان دہ ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں جا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان سوچ سمجھ کر بات کرے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، نہ اپنے آپ کو، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، اور نہ کسی اور کو، کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو بد دعا واپس پلٹے گی، جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ خادموں پر، نہ مالوں پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتائے۔ پھر اسی طرح ایک اچھے شوہر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں، یعنی کہ اچھا شوہر کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنے والا، کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہاں سے پوچھے۔ اب ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں، نہ ان کو محبت دیتے ہیں، نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور نہ ان کو ادب تمیز سکھاتے ہیں۔ تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر خواہ پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے، وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا۔ پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی خادم کو نہیں مارا تھا، کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا۔ پھر اسی طرح آپ نے اوروں کو بھی مارنے سے منع کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا پھر نہ کرے۔ لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں، اور سختی کے ساتھ ان کی اگر کچھ ایسی عادات ہیں جو ان کو ناپسند ہے وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، جیسی وہ ہیں اسی بنیاد پر ان کو قبول کریں۔ اچھا، ٹیڑھے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے، مطلب اس سے یہ کہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے۔ اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے آفس میں یا آفس بوائے کے ساتھ کر رہا ہے، تو وہ گھر میں بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں پر تو وہ چیز چلے گی لیکن بیوی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی۔ پھر اسی طرح بیوی کو کھلانا پلانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور جو سنا تھا اسے بتایا بھی. یعنی کھانا تو کھانا لیکن پانی پلانے کا بھی ثواب ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ بیوی کا فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ شوہر جہاں بیٹھا ہو پانی لا کے ساتھ رکھتی رہے، حالانکہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پانی پلائے. پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جیسا خود کھاتے وہی کھلاؤ. یہ نہیں کہ خود دوستوں کے ساتھ روز باہر کہیں چلا جائے اور بیوی انتظار میں بیٹھی رہے. اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے. عید وغیرہ پر یا کسی بھی خاص اوکیزن پر اپنے لیے کپڑے لے رہے ہیں تو ساتھ ہی اس کے بھی لوگ. اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش ہے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے. تو یہ جو ہمارے عام ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ کک آؤٹ کر دیتے ہیں گھر سے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ناراضگی ہو گھر کے اندر ہی ہو. پھر اسی طرح سب سے بہترین صدقہ یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 1 غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، 1 مسکین پہ کیا اور 1 اہل و عیال پہ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ اس دینار کا ثواب ہوگا جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ غریبوں فقیروں کو دینے سے زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر بیوی کی ضرورت پوری کی تو اس کا کیا فائدہ. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. سب سے زیادہ فائدہ اس پیسے کا ہے جو گھر میں لگتا ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر انسان باہر لگائے، یہ نہیں کہ پھر سارے کا سارا گھر ہی رکھ لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے اسے خرچ نہ دے. یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دے، صرف بہن بھائیوں کو دیتا رہے یا خاندان میں اوروں کو دیتا رہے. پھر یہ بھی فرمایا مسلمان مرد کو کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی دل میں گرج نہیں ہونی چاہیے بیوی کے خلاف. اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی. تو اچھی چیزوں کو سامنے رکھا جائے نہ کہ ناپسندیدہ عادتوں کو. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اس کی ایک عادت اچھی لگے گی دوسری نہیں لگے گی، تو عیب نہیں چنو. صرف دوسروں کے اندر کبھی کوتاہی مت دیکھو، ان کے اچھی چیزوں کو دیکھو. پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. تو کہنے لگی آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے. اب جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. آپ اللہ کے رسول تھے. تمام انسانوں میں اور تمام مسلمانوں میں اور تمام پیغمبروں میں آپ کا درجہ بڑا ہے، لیکن جب وہ اپنے گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کرتے تھے. یعنی جس جگہ پر ہوتے اس کے مطابق دوسروں کی ہیلپ کرتے. آج آپ دیکھیں خواتین بھی اپنے گھر کے کام کو کچھ کام نہیں سمجھتی یا اس کو ایک حقیر چیز سمجھتی. گھر کے کام میں بھی عظمت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اور اس بات میں کوئی فخر نہیں کہ انسان یہ کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا کبھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈول سی لیتے تھے، اپنے جوتے کو مرمت کر لیتے، اپنے کپڑے کو سی لیتے، تو پھر کسی کے لیے بھی اس میں کوئی آر نہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مرد کوئی کام گھر میں اگر بیوی کی تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتا ہے کہ بچے کو بھی اٹھا لے تو لوگ اس کو مائنڈ کرتے کہ میرا تو کبھی کوئی کام نہیں کیا، بیوی کی تم بھاگ بھاگ کے کام کر رہے. تو اس طرح کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں دلچسپی لے رہا ہے اور گھر کی فضا کو خوشگوار بنایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، ہنسنا کھیلنا اور مزاح کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جائز لاہ میں 3 چیزیں آتی ہیں. انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا، اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا، تیر اندازی کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے بہت ریلیجس کام نہیں ہے، لیکن یہ بھی عبادت کے کام اور ان پر پوچھ لیں. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، کھیلنا. جیسے جابر کو کہا کہ تم نے کس سے شادی کی، کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ تو کہا کہ میں نے شوہر دیدہ سے کی. آپ نے فرمایا کسی کنواری سے کیوں نہیں کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے ساتھ کھیلتی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، پھر اس میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لگائی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کی فرمائشیں بھی پوری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے. حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اسے پورا کر دیتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس جا رہے تھے، جو واپس مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں، اب سب تیار ہیں، جا رہا ہے قافلہ، اور آپ کو پتا حج کے بعد کتنا انسان تھک جاتا ہے کہ دل چاہتا فوراً گھر چلے. تو اتنے میں حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ سب نے حج اور عمرہ دونوں کیا اور میں نے صرف حج کیا، تو مجھے بھی عمرہ کرنا ہے. تو ان کی فرمائش پر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن کو ان کے ساتھ بھیجا اور تنیم سے جا کے احرام باندھ کے جہاں سے مسجد عائشہ جس کو اب بولتے ہیں وہاں سے لے جا کے عمرہ کروایا اور آپ اتنی دیر میں سب کے ساتھ انتظار کرتے رہے. جب وہ عمرے سے فارغ ہوئی, وہ ایک خاتون عمرے سے فارغ ہوئی تو آپ ان کو لے کر واپس مدینہ گئے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کا کیا مقام ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح بیوی کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھی دینے چاہیے. مقدام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں, وہ ان ٹیلوں تک جاتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے کسی دیہات جنگل میں جانے کا ارادہ کیا تو صدقہ کے جانوروں میں ایک قاصد کو بھیجا. اس میں سے مجھے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمائی جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہیں کی تھی, بالکل اسٹرانگ فریش. پھر مجھ سے فرمایا عائشہ اللہ سے ڈرنا, نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے باعث زینت بناتی ہے, اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار کر دے. تو اب دیکھیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو الگ سواری کا انتظام کر کے دیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے الگ گاڑی کا انتظام کیا جا سکتا ہے, اور اچھے والے ماڈل کی, اگر وہ افورڈ کر سکتا ہو تو. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ ایسی اونٹنی تھی جس پر کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی, مطلب بالکل برانڈ نیو 0 میٹر. پھر اگر بیوی جو ہے وہ دین کے راستے میں کچھ سستی کرے نماز روزے میں تو اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کو جگانا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو رات کو اٹھے نفل ادا کرے, اپنی بیوی کو جگائے کہ وہ بھی نفل پڑھے. اگر بیوی اٹھنے میں سستی کرے تو اس کے چہرے میں پانی چھڑک کر اسے جگائے. اور اسی طرح اللہ رحم کرے اس عورت پر جو خود اٹھے اور پھر شوہر کو بھی جگائے, اور اگر شوہر سستی کرے تو پانی چھڑک کر ڈینجرس, لیکن جو کرے اس پر رحمت آئے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کو مارنے سے منع کیا گیا. بیوی کے رشتہ داروں اور سہیلیوں سے حسن سلوک. حضرت خدیجہ کی بہن حالہ ایک دفعہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور ان کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئی. تو فرمایا کہ اللہ یہ تو حالہ ہے, یعنی ان کا آنا اور آؤٹ لک ایسا لگا کہ جیسے حضرت خدیجہ آ گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت رشک آیا. میں نے عرض کیا آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں, لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی, اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کی. تو بہرحال جب آپ کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز آپ کے پاس لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں کو دے آؤ, فلاں عورت کو دے آؤ, وہ فلاں خدیجہ کی سہیلی تھی, فلاں کو دے آؤ, وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. صرف زندگی میں نہیں بلکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو یاد کرتے اور ان کی دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے. یہ تھی چند باتیں اس مختصر وقت میں یاد دہانی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب العالمین جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے, ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے جن سے تو ناراض ہو. یا رب العالمین
ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے کہ ہم تیری محبت کے قابل ہو سکیں. یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. اللہ تو ہمیں ایمان عطا کر دے اور ہر روز ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے. یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما اور اس شادی کو بہترین کامیاب شادی بنا, ان کو ایک مثالی جوڑا بنا. یا اللہ حاضرہ کا اس گھر میں آنا خیر و برکت کا باعث ہو اور ان کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے, ان کے آئندہ جنریشن کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہو. یا رب العالمین تو ہم سب کے اولادوں کو, ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو سب کو ہدایت عطا فرما اور ہم سب کو ایسے کاموں کی توفیق عطا کر کہ جس سے ہمیں سکون حاصل ہو اور ہماری موت آسان ہو اور ہماری قبر روشن ہو اور ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا ہو. اللہ تمام بیماروں کو صحت دے, سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں بہترین ازواج عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم.